بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں نکاح جس ہستی سے ہوا ان کا نام مبارک ہند کنیت ام سلمہ تھی۔ والد کا نام ابو امیہ بن مغیرہ اور والدہ کا نام عاتکہ بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد قبیلہ کے سردار بہت بہادر، سخی اور فراخ دل تھے۔ قافلے والوں کے زاد راہ کا انتظام خود کرتے۔ حضرت ام سلمہ 28 قبل ہجری 596 میں پیدا ہوئیں اور 13 سال کی عمر میں آپ کا نکاح چچا زاد بھائی ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد سے ہو گیا۔ آپ نے شوہر کے ہمراہ آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ کفار کے غیر مناسب رویے اور ظلم کے باعث حضور اکرم کی ہدایت پر دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن حضور اکرم کی جدائی زیادہ عرصہ برداشت نہ ہوئی تو واپس مکہ آ گئے۔ جب کفار نے مکہ میں زیادہ سختیاں شروع کی تو آپ نے حضور اکرم کے ارشاد کے مطابق شوہر کے ہمراہ مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ میکے والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے زبردستی روک لیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوے میں سوار کر دیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آ گیا اور ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچہ یعنی سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا، مگر حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچہ دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین پر کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زاروں کی طرح روتی رہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا۔ اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس پر راضی ہو گئے اور یہ مدینہ چلی جائیں۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے اب بنو عبدالاسد نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا اور حضرت ام سلمہ بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئیں اور اکیلی مدینہ کو طرف چل پڑی۔ مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جو کہ مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا ہے ام سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں؟ حضرت ام سلمہ نے جواب دیا نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرا اس بچے کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگیں شرافت بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سوئی رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچا دیا اور وہاں سے وہ یہ کہہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ پیارے دوستو، جنگ احد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک زہریلے تیر کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 4 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ حضور اکرم نے 9 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر حضور اکرم نے فرمایا کہ وہ تو ہزاروں تکبیرات کے مستحق تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو راہ حق میں مصیبتیں اٹھائی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بے حد احساس تھا۔ چنانچہ عدت گزارنے کے بعد حضور اکرم نے حضرت عمر کی معرفت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو آپ نے قبول فرمایا۔ ماہ شوال 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ آپ کو مہر میں حضور نے کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک چرمی تکیہ، 2 مشکیزیں، 2 چکیاں عطا فرمائی، جو کسی ازواج مطہرات کو عطا نہیں فرمائی گئیں۔ نکاح کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ کے گھر تشریف لے گئیں۔
ایک دن حضرت نبی کریم آپ کے گھر تھے، آیت تطہیر کا نزول ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج مطہرات میں حسن و جمال کے ساتھ عقل و فہم کے کمال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھیں۔ شادی کے لیے جب حضور اکرم کا پیغام آیا تو آپ نے مجبوری پیش کی کہ مجھ میں احساس برتری زیادہ ہے، میں عیالدار ہوں، عمر بھی زیادہ ہے، میرا کوئی ولی نہیں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حضور اکرم نے فرمایا سب معاملات اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب مشکلات دور فرمائیں گے۔ چنانچہ 4 ہجری کو آپ کا نکاح حضور اکرم سے ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ کیے سب لوگ مدینہ منورہ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اسی شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی۔ لوگ اس رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی اور حضور نے اس معاملے کا ذکر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے کیا تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خود قربانی ذبح فرمائیں اور احرام کھول دیں اور سر منڈوا لیں۔ چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ اکرام نے یقین کر لیا کہ اب حضور اکرم صلح حدیبیہ کے معاہدے سے ہرگز نہ بدلیں گے۔ پھر صحابہ نے بھی حضور کی پیروی میں اپنی اپنی قربانیاں دیں اور احرام اتار کر سر منڈوا لیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی دانشمندی اور عقل و ذہانت کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ آپ کی دانشمندی کی سب سے بہترین مثال تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو خوبرو علم ذہانت اور اصابت رائے کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ قرآن کریم کی قرأت نہایت عمدہ طریقے سے کرتی۔ آپ کی قرأت حضور اکرم کی قرأت سے مشابہت رکھتی تھی۔ آپ حضور اکرم کے خطبات اور ارشادات کو بغور سنتی اور یاد کرتی۔ بہت سے صحابہ اکرام مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ نے دین آپ سے سیکھا۔ حضور اکرم فرمایا کرتے تھے کہ اصابت رائے میں ام سلمہ بے مثال خاتون ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کے مشورے سے اپنا زائدہ ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر ام سلمہ کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ سخاوت کا جذبہ آپ نے والد سے پایا تھا۔ کشانہ نبوت میں آتے ہی پہلے روز آپ نے جو کی روٹی اور زیتون کے تیل سے بنا ہوا سالن حضور اکرم کو پیش کیا۔ آپ نے 378 احادیث روایت کی ہیں۔ حضور اقدس کی خدمت میں پیش رہتی اور حضور کی علالت کے دوران تیمارداری کرتی۔ حضور اکرم نے ایک مرتبہ آپ کے گلے میں ہار دیکھا تو اس کو ناپسند فرمایا۔ آپ نے اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ آپ نے اپنے بچوں کی عمدہ تربیت کی۔ آپ غزوہ خیبر، محاصرہ طائف اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم کے ہمراہ تھیں۔ حافظ قرآن تھیں اور خوش العنی سے تلاوت فرمایا کرتیں۔ ایک روایت کے مطابق ابو سلمہ نے ان کو وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لینا، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر ساتھی عطا فرمانا۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں سوچا کرتی تھی کہ کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ جب میں حضور اکرم کے نکاح میں آئی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر شوہر ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ چند خصوصیات صرف آپ کو حاصل ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل کو ایک صحابی دہیہ قلبی کی صورت میں دیکھا۔ آپ کے پاس حضور اکرم کے چند موئے مبارک تھے۔ صحابہ اکرام کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ آپ کے پاس تشریف لاتے اور آپ وہ موئے مبارک پانی میں ڈال کر اور پھر موئے مبارک نکال کر پانی پلاتی تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ آپ قرآن شریف کی تلاوت حضور اکرم کے انداز میں کیا کرتی تھیں۔ آپ تعلیم یافتہ تھیں اور ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ نے امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ عمر یعنی 84 سال عمر پائی۔ آپ کے سن وفات میں اختلاف موجود ہے۔ واقدی طبری اور البدایہ والنہایہ کے مطابق آپ نے 59 ہجری میں وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال بھی 59 ہجری میں ہی ہوا ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔